أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کھڑکھڑانے والی کھڑکھڑانے والی کیا ہے اور تم کیا جانو کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے. وتكون الجبال كالعهن المنفوش اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھکی ہوئی رنگ برنگی اون. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا مرجع ہاویہ ہے. وما أدراك ما هي نار حامية اور تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری گھر پہ بیٹھی ہوئی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ان آیات میں اللہ رب العزت نے قیامت کی منظر کشی کی ہے اور قرآن کا اسلوب اتنا جداگانہ اور اتنا فصیح ہے کہ یہ عرب جو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ فصیح اللسان سمجھتے تھے، زبان کے معاملے میں اپنے آپ کو بہت ہی علم والا سمجھتے تھے، یعنی فی البدی اشعار پڑھا کرتے تھے اور یعنی ایک دو شعر نہیں پڑھتے تھے، 10 اشعار فی البدی پڑھ دیا کرتے تھے وہیں پر بیٹھے بیٹھے. قرآن کا جو بیان کا جو طریقہ تھا اور جو اس میں فصاحت و بلاغت تھی، اس نے ان کو حیران کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ایک امی تھے اور سارا کا سارا قریش اس بات کو جانتا بھی تھا، وہ حیران ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اتنی فصیح و بلیغ جامع مختصر بات فرماتے ہیں اور اس میں اتنے گہرے مطالب ہوتے ہیں. القارعہ، وہ جھنجھوڑ دینے والی کھڑکھڑانے والی آواز. مل قارعہ، کیا ہے وہ؟ وما ادراک مل قارعہ، ہم تو کیونکہ عربی زبان جانتے نہیں اور ہم تو کیونکہ عربی زبان کی
جو عربی زبان کی جو ضروریات ہیں اور اس کے اندر جو مطالب ہیں، ایک بات میری یاد رکھیے گا کہ یہ ایک واحد زبان ہے، یہ کیونکہ جنت کی زبان ہے، اللہ رب العزت کی پسندیدہ زبان ہے، تو ویسے تو بعینی کوئی دوسری زبان اس کلام کا ترجمہ بالکل ویسے نہیں کر سکتی جیسے اس کے مطالب ہیں، لیکن قریب قریب دوسری زبانیں پہنچ جاتی ہیں لیکن اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ کیسا عجیب انداز ہے اللہ کا، القاریہ، وہ کھڑکھڑانے والی، دلوں کو جھنجھوڑنے والی وہ چیز، مل قاریہ، کیا ہے وہ، اور تم کیا جانو، تمہیں کیا ادراک ہے کہ وہ کیا ہے، وہ تمہیں کیا اندازہ وہ کیا ہے، وہ کیا کرے گی، کیا ہو جائے گا، تو آدمی ایک دم متوجہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے کیا منطق ہو سکتی ہے کہ فوراً بتایا نہیں کہ یہ ہے، بلکہ پہلے ایک تجسس پیدا کیا کہ یہ کیا ہے، تم کیا جانو؟ آپ کو متوجہ کرنا ہے کہ آپ ایک دم، اچھا عربوں میں یہ انداز تھا، جیسے ہم بھی اب وہی انداز عربوں کا ہم نے بھی پکڑ لیا، ارے وسیم، ارے تمہیں کیا پتا یار وہ کیا چیز ہے، ارے یار، تو آپ اور مزید تجسس، بجائے اس کے کہ میں آپ کو بیان کر دوں، یار میں ادھر گیا تھا، میں نے وہ پل دیکھا یار، خوبصورت تھا، بڑا خوبصورت تھا، ایک ہی انداز ہے، تو اس میں آپ کو متوجہ نہیں کر رہا، لیکن جب میں کہوں وسیم یار وہ گولڈن گیٹ برج، ارے کیا ہے وہ گولڈن گیٹ برج، تجھے اندازہ بھی ہے وہ کیا ہے، وہ مینار پاکستان، یار میں دیکھ کر آ رہا ہوں قریب سے، کچھ تمہیں اندازہ بھی ہے وہ کیا چیز ہے۔ تو یہ پہلی دفعہ یہ قرآن نے یہ اسلوب اپنایا جو عربوں کو، جس نے عربوں کو ہلا کے رکھ دیا کہ یہ کیا طریقہ ہے قرآن کے بیان کا۔ وہ ایک عورت تھی، اس کے بھائی کو قتل کر دیا گیا، اس نے اپنے بھائی پر ایک مرثیہ لکھا اور مرثیہ لے جا کے کعبے کی دیوار پر چپکا دیا۔ اس زمانے میں جو کوئی بات اس طرح کی فصاحت و بلاغت اور شعری لائن سے بہت آگے کی ہوتی تھی، اس کو کعبے کی دیوار پہ چپکایا جاتا تھا، جب تک اس لائن کی کوئی دوسری چیز آتی نہیں تھی، اس لیول کی کوئی چیز آتی نہیں تھی، وہ وہاں چپکی رہتی تھی، اور جب وہ دوسری کوئی چیز آ جاتی تھی تو وہ چپکا دی جاتی تھی۔ تو جب اس عورت نے اپنے بھائی کے انتقال پر اپنا مرثیہ جو چپکایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ علی لکھو، انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، یہ لکھو اور لے جا کے کعبے کی دیوار پر چپکا دو۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے وہ لکھا اور لے جا کے کعبے کی دیوار پر جب چپکا دیا، وہی عورت آئی اور اس عورت نے قرآن کی ان 3 آیتوں کے آگے لکھا، ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں، اور اپنا کلام اتار دیا۔ تو یہ قرآن کا ایک خوبصورت لطیف، قرآن لطیف بھی ہے، تو قرآن کے اندر خبردار کرنے کا بھی طریقہ ہے، اور قرآن میں بشارتیں دینے کا بھی طریقہ ہے، اور قرآن میں مومنین کے لیے جنت کے قصے ہیں، اور کفار کو ڈرانے کے لیے جہنم کے قصے ہیں۔ ہر جذبہ جس سے انسان گزرتا ہے وہ قرآن میں موجود ہے، اور انتہائی لطیف طریقے سے، اکمل طریقے سے موجود ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ قیامت کا دن، جس دن لوگ پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، قیامت مومنین پر نہیں آئے گی، جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہوگا۔ اللہ رب العزت ایک لطیف ہوا بھیجیں گے، وہ ان کے بغلوں میں داخل ہوگی اور ہر ایمان والے کی روح کو نکال کے لے جائے گی۔ قیامت صرف اور صرف اللہ کے جھٹلانے والوں پر آئے گی، اور اس کی سختی کو صرف وہی سہیں گے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِحْنِ الْمَنْفُوشِ، ایک منظر کشی کی اللہ رب العزت نے کہ یہ جو پہاڑ ہے نا، یہ زمین جب اللہ نے بنائی تو وسیم یہ زمین ہلکا ہلکا سا ہلا کرتی تھی، ایسے کر کے ایسے ہلتی تھی، تو اگر ہم اس پر ہوتے تو زبردست زلزلے ہوتے،
تو اللہ نے میخوں کی صورت کے اندر پہاڑوں کو وہاں پر ڈال دیا کیلوں کی طرح کہ یہ پہاڑ زمین کو ہلنے سے روکتے ہیں. اللہ فرمائیں گے کہ یہ میخیں باہر نکلیں گی ٹوٹ کر اور زمین تھر تھرانا شروع ہو جائے گی دوبارہ سے. یہ پہاڑ ہوا میں جائیں گے تو کئی کئی کوس اوپر جائیں گے, روئی کے گالوں کی طرح ہوں گے. وہ کیا منظر ہوگا. اور اللہ رب العزت نے پھر وہی بات فرمائی فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ کہ جس کا اعمال نامہ اس دن بھاری ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. ایک بڑا عجیب منظر اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. ایک جگہ پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ جس کا اعمال نامہ اونچا ہوگا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ جس کے دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ وہ اپنی کتاب کو لے کر ایک آواز بلند کرے گا. واہ اللہ نے وہ جو ہا کا وہ جو خوشی کا نعرہ ہے اللہ نے اسی کو قرآن کی آیت میں باندھ دیا ہے کہ وہ کتنا خوش ہوگا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وہ کہے گا ہائے ہائے میری کتاب میرے ہاتھ میں کیسے آ گئی. اللہ رب العزت مجھے آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے دائیں ہاتھ میں کتاب آئی. پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کے وزن ہلکے نکلیں گے وہ ہاویہ میں ڈالا جائے گا. تمہیں کیا پتا ہاویہ کیا ہے؟ وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے. اللہ آپ کی میری ہم سب کی اس سے حفاظت کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ جو بچی ہمارے ہاتھ میں ہے اس وقت, ابھی ہم سب ہمارا پورا اسٹاف ہم سب بریک میں بڑے ایسے محظوظ ہو رہے تھے. بہت پیاری بچی ہے, چھوٹی سی بچی ہے, 6 ماہ کی ہے یہ بچی. اس کا نام ہے فضا. اور ابھی ان کے والدین بتائیں گے ہمیں تفصیل سے, لیکن فضا جب 4 مہینے کی تھیں تب کچھ تکلیف محسوس ہوئی, آنکھ میں کچھ تکلیف محسوس ہوئی اور پھر اس کے علاج وغیرہ کروائے گئے. تو بہرحال رفتہ رفتہ بات یہاں تک پہنچی کہ ڈاکٹرز نے ان کو یہ بتایا کہ کچھ آنکھ کا تو معاملہ ہے ہی, لیکن تشخیص کرتے 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 بات یہاں تک آئی کہ معلوم ہوا کہ فضا کو برین کینسر ہے. 6 مہینے کی بچی اور یہ برین کینسر میں مبتلا ہے, اور اس کے نتیجے میں ابھی ایک آنکھ سے بھی محروم ہے. اس کی ایک آنکھ نکال لی گئی. اور ابھی مسئلہ اتنا سنجیدہ ہے کہ میں نے ان کے پیرنٹس سے ابھی یہ کہا کہ اچھا ابھی کچھ کیا جائے تو اس کی آنکھ واپس آ سکتی ہے, جو کہ کتنی بنیادی چیز ہے. مطلب آنکھ سے زیادہ بنیادی چیز کیا آ گئی. بہت پیاری بچی ہے, آپ لوگ شاید دیکھ رہے ہو. تو اب معاملہ اتنا سیریس ہو گیا ہے کہ ان کے پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ آنکھ تو بات کی بات ہے, وہ تو اللہ نے چاہا تو ہو ہی جائے گا, پہلے کینسر کا علاج بہت ضروری ہے. ابھی ان کے والد نے مجھے بریک میں روتے ہوئے بتایا ہے یہ کچھ دنوں سے CMH میں تھے, ٹیسٹ وغیرہ کروا رہے تھے. پھر ہم نے ان سے پوچھا ممکن ہے اگر آپ تو ٹریول کر کے آ جائیے ہمارے پاس, کیونکہ ڈاکٹرز نے ان کے والد کو کل رات کو یہ کہا ہے, کل رات کو, کہ اگر آپ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں سے ایڈمٹ نہیں کرواتے ہیں. ابھی میں ان کے والد کے الفاظ دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی کو یہ نہ لگے کہ ہم ایسی کچھ بات بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. ان کے والد کے الفاظ, کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے الفاظ کس دل سے ادا کرے گا. کہ کل رات کو ڈاکٹرز نے انہیں کہا ہے کہ اگر آپ اگلے 24 سے زیادہ 48 گھنٹے کے اندر اسے ایڈمٹ نہیں کرواتے تو پھر اسے لانے کا مقصد نہیں ہے, پھر مت لائیے گا. یہ معاملہ ہے. یہ بچی مجھے لگ رہا ہے بہت غور سے سن رہی ہے ساری باتیں, اور ہمیں 10 سے 12 لاکھ کی ضرورت ہے.
اب ان کے والد خود کہہ رہے ہیں کہ آنکھ کا معاملہ تو بعد میں دیکھیں گے، اس کے برین کینسر کے علاج کے لیے وہ جو ایک منیمم ریکوائرڈ اماؤنٹ ہوتی ہے جس کی بعد ہی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے، وہ اماؤنٹ ہمیں چاہیے تقریباً اگر 10 سے 12 لاکھ روپے ہو جائیں گے تو یہ بچی ٹھیک ہو جائے گی، یہ بچی بہتر ہو جائے گی، صحت مند ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ان کی والدہ اور ان کے والد یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، سارے ٹیسٹ، ساری رپورٹس، ہر چیزیں ان کے پاس، اگر کوئی چاہے، کوئی بندہ ہے خدا، ہر چیز، کل رات کو بھی جو انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں وہ ساری رپورٹس، میڈیکل رپورٹس ہمارے پاس ہیں، جو جب چاہیں ہم ساری چیزیں فراہم کر سکتے ہیں، آپ اپنے طور پر علاج کروا سکتے ہیں جو بھی ہو۔ ادھر آپ ایک سیکنڈ پکڑیں گے تاکہ میں دکھا سکوں کہ یہ دیکھیں، اس کی مجھ سے اتنی دوستی ہو گئی کہ اپنی ماں کے ہاتھ میں آ کے رو رہی ہے، یہ دیکھا آپ نے؟ تو یہ جب فضا پیدا ہوئی ہیں، یہ پیدائش سے کچھ وقت کے بعد کی تصویر ہے، آپ دیکھیے کیا خوبصورت بچی ہے، یہ اگر دکھا سکیں ہمارے کیمرہ مین۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ ان کے آنکھ کے حوالے سے مسائل شروع ہوئے اور ان کی آنکھ بالآخر نکالنا پڑی، تو اب یہ پھر اس کے بعد کی تصویر ہے۔ تو یہ ہے اب معاملہ۔ فضا کے والد ہیں میرے ساتھ موجود، السلام علیکم۔ اچھا اب آپ بتائیے گا، ایک تو یہ کہ بس ہم نے ساری صورتحال بتا دی، ٹیلی فون نمبرز اور سب آپ کی اسکرینس پر ہیں، وقت نہیں ہے میرے پاس، وقت نہیں ہے، کیا کہا ہے ڈاکٹرز نے، آپ بتا دیجیے گا۔ بس پہلے ایک آپریشن ہوا ہے، ایک آپریشن ہوا ہے، ایک آپریشن ہوا ہے، جب 4 ماہ کی تھی تو ہم لے کے آئے ہیں وہاں سے، معمولی بالکل آنکھ میں معمولی سی بالکل سوجن آئی تھی جب یہ 4 مہینے کی، جی ٹھیک ہے، اس وقت بہت پیاری بھی تھی اور صحت مند بھی تھی۔ پیاری تبھی بھی بہت ہے ماشاء اللہ، صحت اللہ دے دے گا انشاءاللہ۔ پر آپ دل سے بتائیں، ان کا دل رکھنے کے نہیں، اگر آپ لوگ دل سے سمجھتے ہیں نا کہ بچی پیاری ہے تو آپ تالیاں بجا کر بتائیں کہ بچی پیاری ہے یا نہیں، ابھی تو دل سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دل رکھنے کے لیے نہیں کہہ رہے، تو پیاری تو ہے ابھی۔ پھر پنڈی لے کے آئے، مظفر آباد سے ریفر کیا پنڈی میں، پنڈی شفا میں ٹیسٹ وغیرہ انہوں نے کروائے، اس کے بعد آپریشن تجویز کیا کہ اس کی آنکھ کے پیچھے کچھ چیز ہے، اچھا پتہ نہیں کیا ہے، اس کا ایک حصہ ہم نکالیں گے اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا ہے، پھر کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپریشن کیا اور ایک حصہ نکالا اس کا، تو اس کی رپورٹ آئی، وہ رپورٹ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، رپورٹس آپ بے شک اپنے پاس رکھیں، وہ تو ہمیں اگر ضرورت پڑے گی تو ہم دیکھ لیں۔ ہمیں ذرا بتاؤ کہ کیا زبانی بتاؤ ذرا کیا۔ ہاں رپورٹس کا ٹھیک ہے، رپورٹ میں نے کہہ دیا، کسی اس کی رپورٹ آئی، ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ تو نہیں بتایا مسئلہ کیا ہے، بہرحال یہ کہ انہوں نے کہا آپ اس کو ایسا کرو، اس کا علاج مزید شروع کرواؤ، اس کو لے جاؤ۔ آنکھ پہ ٹانگے تھے، آنکھ کو مکمل طور پہ سیا ہوا تھا، ہم واپس گھر لے کے چلے گئے، پھر آنکھ سوجنا شروع ہو گئی، اس کے بعد اچھا زیادہ سوج گئی، ٹانکے ٹوٹ گئے، پھر ہم لے کے آئے اس کو، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کو تو کینسر ہے، آنکھ کے پیچھے کوئی چیز ہے اس کا۔ تو جب یہ بات پتہ چلی تو ہم نے کیا کرنا کیا ہے، انہوں نے کہا اس کا علاج شروع کروائیں آپ۔ جب بس ہم سے وہاں سے سی ایم ایچ میں آئے، سی ایم ایچ میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ ٹیسٹ وغیرہ کروائیں، وہ ٹیسٹ لکھ کے دیے، ٹیسٹ کروا رہے تھے، اسی دوران اس کی آنکھ تقریباً پھٹنے کے بالکل قریب آ گئی تھی۔ تب تک آنکھ صحت مند تھی، تب تک آنکھ صحیح تھی جب علاج چل رہا تھا؟ کام کر رہی تھی، اچھا کام کر رہی تھی، صحیح، لیکن اس کی فوراً وہ سوجنا شروع ہو گئی اور سوج کے بہت زیادہ۔ ایک کال لے لو، کالر لے لیں، کال لے لو۔ اچھا ٹھیک، ایک ہمیں آپ کو کالر ہے ایک ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کون بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عمران بات کر رہا ہوں سر، کراچی سے، ڈیفینس سے۔ جناب عمران بھائی، اس بھائی کے لیے سر میں 2 لاکھ روپے دینا چاہتا ہوں۔ واہ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جنید بھائی سے، جی 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 پلیز میرے والد صاحب کے لیے بس دعا کر دیجیے، آپ کے والد صاحب کے لیے دعا کر دیجیے، ان کے لیے دعا کر دیجیے گا۔ وہ مقصد روتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں۔ کیا دنیا حیات ہیں یا چلے گئے؟ نہیں، وفات ہو گئے تھے سر، وہ بھی کینسر سے وفات۔ اچھا اچھا، اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ رب العزت ان کو مقام عطا فرمائے، بہت مہربانی سے، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ بہت نوازش عمران بھائی، اور مدد کرنا اور وہ سب کچھ جنید میں بتاتے رہتے ہیں کہ کیا اس کا مقام ہے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ ایک ماں کی دعا جو ہے نا، یہ اس میں یہ کوئی شک ہے اس میں کہ کوئی تقدیر بدل سکتی ہے، تو اگر آپ کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ اس سے اس ماں کی دعا آپ کو مل جائے تو مجھے تو کوئی شک نہیں کہ تقدیر دنیا آخرت بدل سکتی ہے، کوئی دو رائے تو نہیں ہے، کوئی شک تو نہیں ہے۔ بے شک۔ تو عمران بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے 2 لاکھ سے آغاز کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو
کی درجات بلند کریں انشاءاللہ. ہاں بتائیے گا. پھر وسیم بھائی جی جی دڑا دڑ کالیں آ رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں وسیم بھائی سے آنکھ کا دوسری بار آپریشن جب ہوا. ٹھیک ہے, میں آپ کو ذرا روک رہا ہوں اور اللہ کرے مجھے آپ کو بار بار روکنا پڑے, اچھا, تاکہ ہم بار بار لاہور سے کوئی جو ہو بھائی ہیں سکے وہ ہم اصل مقصد پورا کر سکیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کالس کچھ دیتے رہیں اور کچھ ہمیں بتاتے رہیں. ویسے ہی مائرہ عباد صاحبہ ہیں لاہور سے, تو انہوں نے اپنی طرف سے 1 لاکھ روپیہ دینے کا اعلان کیا, تو یوں ہم 3 لاکھ روپے تک پہنچ گئے. چلیں, جزاک اللہ, جزاک اللہ. اور ان کی پرسنل اکاؤنٹ ڈیٹیلز اس وقت ٹیلی ویژن سکرینز پر چل رہی ہیں, تو اگر کوئی بھی ایمبیگوٹی ہے آپ ڈائریکٹلی ان کا جو اپنا اکاؤنٹ ہے اس کی ڈیٹیلز ہم چلا رہے ہیں اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر, ڈائریکٹلی آپ وہاں پر جمع کروا سکتے ہیں تاکہ بالکل ایک ڈائریکٹ ایک معاملہ ہو جائے. ہاں, دوسری بار جب آپریشن ہوا تو اس میں ڈاکٹر نے تجویز کیا کہ اس کی فیس وغیرہ جمع کرائیں, تو کل اس کا آپریشن ہے. ٹھیک ہے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ 6 تاریخ کی, 6 جون کو, ابھی کچھ دن پہلے. جی جی, ٹھیک. 6 جون کو اس کا آپریشن ہو گیا, اور اس میں آنکھ وغیرہ نکال کے اس کے ساتھ جو کچھ بھی تھا وہ لیبارٹری میں بھیج دیا. ابھی اس کی رپورٹ آئی ہے, یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں کیا ہے, کیا کہتے ہیں؟ یہ FIB کی. اس میں یہ ہے کہ اس کو برین کینسر ہے, جو ابھی پھیلا تو نہیں ہے, دماغ کے باہر تو نہیں ہے, لیکن دماغ کے اندر موجود ہے. اگر مزید اس کو آپ لیٹ کریں گے یا زیادہ ٹائم گزاریں گے تو وہ دماغ کے علاوہ بھی پورے جسم میں بھی پھیل سکتا ہے, برین کے علاوہ یہ بلڈ میں بھی جا سکتا ہے. تو لہٰذا جلد از جلد آپ اس کا علاج شروع کروائیں. پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ٹیسٹ وغیرہ لکھ کے دیے ہیں. ابھی یہ 3-4 دن سے ہم لگاتار اس کے ٹیسٹ وغیرہ کروا رہے ہیں. پہلے یہ پتہ کیا ہے کہاں پہ علاج ہے, کہاں پہ نہیں ہے. زیادہ تر ہاسپٹل جو ہے ان میں جو بچوں کا ہے برین کینسر کا علاج ہی نہیں ہے, چونکہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت چھوٹی ہے. تو دوائی کئی ڈاکٹرس ہیں جنہوں نے میں نے کہا ہے کہ اس کو ایسی دوائی دیں جس سے یہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو سکے. ڈاکٹرز نے ایسا کہا کہ یہ تکلیفیں روتی ہیں. ابھی آپ ایسی دوائی دیتے ہیں. اور ابھی آپ نے مجھے جو بات بتائی وہ کل رات آپ سے کہی ہے ڈاکٹر نے, جو آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک کسی ڈاکٹر نے کوئی ایسی دوائی نہیں دی جس کے ساتھ یہ سو سکے. اچھا, او, ہر وقت روتی ہے. زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں. ایک کالر ہمارے ساتھ بات کرتا ہوں. السلام علیکم جی. اچھا اچھا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اوکے, ٹھیک ہے, صحیح. فرین صاحبہ نے کال کی, لیکن انہوں نے جیسے ہی سنا کہ ہم اسٹوڈیو میں دے رہے ہیں, انہوں نے کہا نہیں میں نے اسٹوڈیو میں بات نہیں کرنی آپ سے, میری طرف سے لکھ لیجیے. فرین صاحبہ نے کراچی سے کال کی ہے غالباً, اور انہوں نے 1 لاکھ روپے دینے کا فرین صاحبہ نے اعلان کیا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور آپ نے اگلا کیا نام بتایا تھا مجھے, اگر دوبارہ بتا سکیں. ایک اور کالر بھی ہے, نام ابھی بتا دیں گے, میں لے لوں گا نام. انہوں نے بھی 50,000 روپے دینے کا اعلان کیا. الحمدللہ. شائستہ صاحبہ ہیں کراچی سے. بہت شکریہ شائستہ صاحبہ, بہت شکریہ. اب آپ کی پہلی ترجیح ہے کہ اس کا فوراً اس کو ایڈمٹ کروانا ہے, ایسے ہی ہے جی, اس کو فوری طور پہ ٹیسٹ کروانے ہیں, 2-3 رہتے ہیں, اور پھر اسے ایڈمٹ کروانا ہے. ابھی رات کو ایکو کی ہے AFIC میں پنڈی, تو اس کی رات ہی کو رپورٹ مل گئی تھی. تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک دل میں نہیں گئی, کسی اور طرف نہیں گئی بیماری, ابھی تک صرف دماغ میں. نہیں, بالکل صحیح وقت ہے اس وقت کہ اگر بس اس وقت اگر یہ اگر اس کا علاج ممکن شروع ہو سکے ہاں تو معاملہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, ابھی ہم یہ بات بھی کر رہے تھے, ہم دیکھیں کہ ہم کہہ رہے تھے کہ یہ بہت نیند میں ہے لیکن سو نہیں رہی ہے. بہت شدید نیند میں تھی, لیکن وہ کبھی سوتی ہے ایک دم اڑ جاتی ہے. ورنہ چھوٹے بچے تو جیسے ان کو نیند فیل ہو تو وہ تو دنیا جہاں سے بے خبر ہو کے بس سو جاتے ہیں. تو ابھی یہ بتا رہے ہیں بات کہ وہ کوئی ڈاکٹر ایسی دوا نہیں دے پایا کوشش کرنے کے باوجود کہ جس سے سو جائے کچھ لمحے کے لیے درد سے بے خبر ہو کے. ابھی دیکھیں ابھی بھی تھوڑی بہت نیند میں ہے. ان کی والدہ سے بات کریں.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو ابھی جب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہوں کیا پوچھوں, لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کیسے آپ کے ابھی گزرتے ہیں سارے دن کے 24 گھنٹے اور سب کیسے وقت گزرتا ہے؟ بس لگی رہتی ہوں ایسے ہی ساری رات, ایسے ساری رات روتی رہتی ہے, دن کو بھی روتی رہتی ہے, بس سوتی نہیں ہے بالکل نہیں. ابھی پھر سے اٹھ گئی, حالانکہ کتنی گہری نیند میں جو ہم بات کر رہے تھے, لیکن اور یا اللہ ابھی اس کی عمر جو ہے وہ 6 ماہ جی بالکل 6 ماہ. صحیح ہے. اور یہ جو آنکھ کا جو معاملہ ہے اس کا دیکھو ذرا اس کو. ہاں جی اچھا اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے. ایک اور ہمارے بھائی نے کال کیے, نام نہیں بتاتے اپنا, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ میری طرف سے اس بچی کے علاج کے لیے 5 لاکھ روپیہ میری طرف سے بچی کے علاج کے لیے. لو بھائی اب تو تم تو بالکل ٹھیک ہونے والی ہو انشاءاللہ. واہ. اور یہ ہمارے سارے جتنے بھی اسٹاف کا بھی ایک لوگ ہیں نا, وہ سارے اس طرح لگے ہوئے ہیں. ابھی مجھے کنٹرول روم سے اس طرح بتا رہے ہیں جیسے نہیں کوئی اپنے گھر کا معاملہ کہ وسیم بھائی ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں, بس 3 منٹ میں ہم انشاءاللہ اتنے بھی کر لیں گے, 3 منٹ میں اتنے بھی کر لیں گے انشاءاللہ. اور آپ نے بڑی وہ دیکھو بھائی مبارک زبان سے کہا تھا, اسی لیے اسی دوران پشاور سے 1 لاکھ روپے اور آ گئے ہیں. تو یوں ہمارے پاس کل ملا کے کتنے ہو گئے بھائی؟ 10.5 لاکھ روپے ہو گئے ہمارے پاس کل ملا کے. لو بھائی 10.5 لاکھ تو ہوگا بھی آپ کے, مبارک ہو آپ کو. اب آپ بالکل ٹھیک ہونے والی ہیں. اس کی آنکھ نہیں ٹھیک سے ہو سکتی اب دوبارہ ہو جائے گی. پہلے کینسر کا علاج ہوگا, اس کے بعد آنکھ ڈل جائے گی. آنکھ بچ جائے گی؟ ڈل جائے گی. نہیں آنکھ تو گئی, وہ گئی, اس کی اپنی جو تھی وہ تو گئی, وہ گئی. جی. اب دوبارہ ریپلیس نہیں ہو سکتی؟ نہیں وہ نہیں ہو سکتی, وہ خراب ضائع ہو چکی ہے. نہیں تو اب یعنی ایک دوسری آنکھ سے دیکھ نہیں سکے گی ابھی؟ نہیں دیکھنی, آنکھ ڈل سکتی ہے کوئی دوسری آنکھ. اچھا ٹھیک ہے, لیکن اس کا الگ سے خرچ ہوگا, وہ بات کی بات ہے پہلے کینسر کا. ہاں بس اللہ تعالیٰ ایک ہی معصوم چیز ہے یار. دیکھیں سنا آپ نے, وہ کہہ رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ ایک ہی آنکھ دے دے بس یہ ٹھیک ہو جائے. اللہ ابھی کوئی باپ کس دل سے بات کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی آنکھ ٹھیک ہے بس, اللہ اس کو اس کا کینسر کا مرض ٹھیک کر دے, اللہ تعالیٰ ایک ہی آنکھ سے زندگی گزار دے گی. میرے سے تو دوستی ہے اس کی, دیکھو نا کتنے پیار سے لیٹی ہوئی ہے, مزے سے لیٹی ہوئی ہے. واہ بھائی بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی. تو مظفر آباد سے جی؟ ہاں جی آپ لوگ مظفر آباد سے؟ 10.5 لاکھ وہ کہتے ہیں ہو گئے. پھر وہ اسی دوران ایک صاحب نے اور کال کی تو انہوں نے 50,000 ایڈ کر کے اس کو 11 لاکھ کر دیا ہے. اور کچھ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ چونکہ بات مناسب نہیں لگتی, لیکن یہ اب اللہ جانتا ہے دلوں کے حال, تاکہ یہ بھی تاثر نہ ہے کہ جناب سے باتیں کر رہے ہیں. تو 50,000 ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں, تو یہ ہو گئے 11,50,000 روپے. اب 50,000 روپے آخری رہیں گے بھائی. آپ کو ایک کالر کال کر کے بس کر کے 12 لاکھ پورے کر دیں ان کے. ہاں یہ تو ابھی 1 منٹ میں ہو جائے گا. ابھی دیکھو فون آ جائے گا. تو کہیں آسٹریلیا سے, کہیں ویسے آسٹریلیا سے ماشاءاللہ سے بہت لوگ فون کرتے رہتے ہیں, امریکہ سے, UK سے. ٹھیک ہے بھائی 11.5 لاکھ روپے جو ہے وہ ہو گئے ہیں. بلکہ میں اپنے جملے کو ذرا کریکٹ کر لیتا ہوں جنہیں پہ 11.5 لاکھ روپے ہو گئے تھے. سر آئیے, ہو گئے تھے. اچھا تو اب یہ ہے کہ اسی دوران ہمارا جو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ, ادھر رپورٹس وغیرہ میں آ جائیں آپ, آئیے ادھر. ہمارا جو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جو کہ ہمارے حاجی رؤوف صاحب اور وہ سب, تو انہوں نے جاننے کے باوجود کہ 11.5 لاکھ ہو گئے ہیں اور ہمیں 12 لاکھ کا ہم ٹارگیٹ لے کے ہم نے شروع کیا تھا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنی طرف سے, چونکہ بعد میں اور بھی معاملات چلتے ہیں یہ وہ, تو 11.5 لاکھ کے بعد خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے اپنے طور پر 4 لاکھ روپے مزید دینے کا اعلان کر کے اس کو الحمدللہ 15.5 لاکھ روپے پہ ہم اس کو کلوز کر رہے ہیں انشاءاللہ آج کی اس سیگمنٹ کو. تو بس اب آپ یہ دعا کریں کہ جو اصل معاملہ تھا وہ تو ہو گیا. ہمیں ابھی بھی ایک ٹینشن سی لگی ہوئی کہ پیسے تو ہو گئے لیکن یہ کام ہو جائے تو, لیکن اب مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ کام پوری قوم سے, اور مجھے یقین ہے جن لوگوں نے کالز کی ہیں, مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بس جلد از جلد کام کر دیں گے, تاکہ ہم نے
ایڈمٹ کروانا ہے ان کو. ہم فرسٹ اویلیبل فلائٹ سے واپس بھی جائیں گے اسلام آباد اور ڈائریکٹ جائیں گے CMH. تو ہمیں ایڈمٹ کروانا ہے. تو جن لوگوں نے وعدہ کیا ہے وہ پلیز بس یہ آپ نے فوراً سے اس کمٹمنٹ کو پورا کرنا ہے. آپ کا وسیم بدامی بھائی اور جنید جمشید صاحب کو ٹی وی پہ تو دیکھتے رہتے تھے پہلی بار. مجھے آپ نے پہلا کون سے پہلی مرتبہ کہاں دیکھ لیا ٹی وی کے علاوہ؟ مجھے بھی پہلی دفعہ نہیں دیکھا آپ نے. پہلی دفعہ دیکھا ٹی وی کے علاوہ. ٹی وی پہ دیکھتے رہتے تھے لیکن پہلی بار دیکھا. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو تمام حضرات کو عمر دراز نصیب فرمائے. اور جن حضرات نے تعاون کیا ہے جو کر رہے ہیں اور جنہوں نے نہیں بھی کیا ان سے میری درخواست ہے کہ وہ دعا کریں. بالکل صحیح. اپنے طور پر جس کا جو کچھ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ صحیح بات ہے. اس بچی کو صحت کاملہ دے گا اللہ تعالیٰ. اس بچی کو صحت ماشاءاللہ. امی جان آپ خوش ہیں ذرا اس بچی کو؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم بڑے اداس ہم اس سیگمنٹ میں آئے تھے. تو اب جناب جب ہم بریک پہ جا رہے ہیں تو اب آپ لوگوں کی وجہ سے انشاءاللہ, آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے, آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اور تعاون کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ 6 مہینے کی فضا کا برین کینسر دور ہوگا انشاءاللہ. اور اگلے 48 گھنٹوں میں یا 72 گھنٹوں میں یہ باقاعدہ CMH میں داخل ہوگی اور اس کے علاج کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ. ان تمام تر پاکستانیوں کو ہمارا سلام جنہوں نے دعا کی صورت میں یا دوا کی صورت میں اس بچی کے ساتھ تعاون کیا. اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد صحت یابی عطا فرمائے انشاءاللہ. بھرپور تالیوں میں ذرا ایک بریک پر جاتے ہیں.